کہ کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر مختلف نجاستیں لگ جائیں. جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا تعلق کسی بھی کلام سے نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھنا یا کوئی خاص وظیفہ پڑھنا کہ کپڑے پاک ہو جائیں، ایسا کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یوں ہی بعض لوگ حالت جنابت میں جب غسل کرتے ہیں تو اس سے پہلے کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کلمے سے ہم پاک ہوں گے. تو لہٰذا جب انسان ستر کھولے ہوئے ہو اور پھر باتھ روم میں کھڑا ہو، ایسی جگہ ذکر الہی تو ویسے سخت مکروہ ہوتا ہے، اور ستر کھلے ہونے کی حالت میں اور زیادہ مکروہ ہوتا ہے. تو جسم کی پاکی کا تعلق بھی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط کو مکمل کرنے سے ہے. لہذا کپڑے پہ کوئی بھی نجاست لگ جائے، اگر آپ بہتے پانی سے دھو رہی ہیں، یعنی نلکے کے نیچے جیسے نلکے کی ہلکی سی دھار آپ نے کھول دی، یہ بہتا پانی ہے کہ اس کی دھار منقطع نہیں ہو رہی ہے، اس میں بس حکم شرع یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو پکڑ دیں، جتنا ناپاک حصہ ہے جیسے یہ باہر نکال لیں اور اس کو آپ ملتی جائیں. جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں نچوڑنے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر ایسے آپ پانی سے پاک کر رہی ہیں جس میں دھار منقطع ہو جاتی ہے، جیسے ڈبے سے پانی ڈالا یا آپ ملتی جا رہی ہیں لیکن دھار منقطع ہو گئی، پھر دوبارہ آپ نے پانی لیا پھر ڈالا، اس میں حکم شرع یہی ہے کہ 3 دفعہ آپ اس کو دھوئیں اور 3 دفعہ پوری طاقت سے نچوڑیں. مثلا ایک دفعہ آپ نے پانی ڈالا، اچھی طرح ملتی رہیں، ڈبے کا پانی ختم ہو رکھ دیں، اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر اس کو رکھیں، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر ڈبہ لیں، دوبارہ اس کو ملتی جائیں، ڈبہ ڈالیں اس پر، پھر اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر آپ یہ تیسری مرتبہ ڈالیں، اس کے بعد پوری طاقت سے نچوڑیں. تیسری مرتبہ یہ کپڑا بھی پاک ہے اور آپ کے ہاتھ بھی پاک ہیں، وہ ہم پاک متصور کریں گے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ تو یقین ہے کہ اس کپڑے پر نجاست لگی ہے، لیکن کس مقام پر لگی ہے یہ نہیں معلوم. تو اب جیسے چادر کے قریب بچے نے پیشاب کیا، آپ نے چھینٹے چادر میں گرتے دیکھیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پیشاب ہے، وہ خشک ہو چکا ہے، کوئی اسمیل وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹب یا بالٹی میں اس کپڑے کو ڈال دیں، اوپر سے نلکا کھول دیں. جب یہ پورا بھر جائے تو کپڑے کے اوپر ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں کہ وہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس تھوڑی دیر بہے گا، یہ کپڑا پاک کہلائے گا. کپڑا بھی پاک ہے اور ادھر کا جو بالٹی وغیرہ کا پانی ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا. تو یہ اس وقت لیکن کرتے ہیں بالٹی یا ٹب سسٹم سے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کپڑے میں نجاست ہے لیکن کس مقام پر ہے یہ معلوم نہ ہو. اسی طریقے سے یہ اس وقت بھی یوز کرتے ہیں کہ جب آپ واشنگ مشین میں تمام کپڑے ڈال دیتے ہیں پاک ناپاک اور آپ کو خیال نہیں رہتا، بعد میں احساس ہوا، تو آپ ان کپڑوں کو ایک دفعہ اسی طرح بالٹی سسٹم سے نکال لیں تو سارے کے سارے کپڑے پھر پاک ہو جائیں گے. بلکہ اپنی ماسیوں کو یہ طریقہ سکھا دیں جو اگر آپ کے گھر میں آتی ہوں اور کپڑے دھوتی ہوں تو انہیں یہ کہا کریں کہ تمام واشنگ مشین سے جب آپ کپڑے نکالتی ہیں تو ایک دفعہ اس طرح آپ بالٹی سسٹم سے یا ٹب سے تمام کپڑوں کو نکال کر پھر صابن وغیرہ نکال کر اسپن کریں، تو انشاءاللہ جو کپڑے اگر ناپاک ڈل بھی گئے تھے تو وہ پاک ہو جائیں گے.